بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ میں بنو قریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کرے۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر سے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں میں واپس جا رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت دے دیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس کے پہلے اتنی آئی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت تھی کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اسی اندھیروں میں تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار تھا، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کی وجہ سے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمنوں کے جتے میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ، خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ تھا، مگر میں تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ، آپ اس کی حفاظت فرمائیں، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا تھا کہ گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل جاتی رہی، اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کرنا، چپ چاپ دیکھ کر چلے آنا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوک پر پھیر لیتا ہے، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان، جو ساری جماعتوں کا اس وقت سردار تھا، آگ سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نمٹاتا چلوں۔ ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھ بھی لیا، مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ کوئی حرکت نہ کرنا، اس لیے تیر کو ترکش میں واپس رکھ لیا۔ ان کو بھی شبہ ہو گیا، کہنے لگے تم میں کوئی جاسوس ہے۔ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا؟ میں فلاں ہوں۔ میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا منظر جو دیکھا تھا عرض کر دیا۔ جاسوسی کا قصہ سن کر
دندان مبارک خوشی سے چمکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں کے قریب لٹایا اور اپنی چادر کا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے چمٹا لیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔